سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ضروری بات میں آپ کو بتاؤں گا، وہ سب سے پہلے میری معافی ہے کہ میں آپ لوگوں سے معافی چاہوں گا۔ میری کچھ بیٹیاں بہنیں ایسی ہیں جو میری ویڈیو روٹین سے دیکھتی ہیں، برائے مہربانی اگر آپ کو حمل کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو آپ نہ دیکھیں کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی بچہ دیکھ رہا ہے تو آپ کی بہت مہربانی آپ بھی نہ دیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے اس کے اندر میری مجبوری ہے کہ میں بہت کھل کے بات کروں گا، کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہی ایسا ہے جس کے اندر اگر کھل کے بات نہ کی گئی تو بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں آپ کو ایک ایسا مسئلہ ہائی لائٹ کروں گا جس کے بارے میں کوئی انسان آپ کو نہیں بتاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے تجربے میں یہ چیز آئی اور میں نے بہت ساری چیزیں بہت سارے مریضوں سے سیکھیں، بہت سے ایسے مسائل جو کہ پڑھنے سے یا استاد کے بتانے سے نہیں آئے، بلکہ اس فیلڈ میں جب میں آیا تو میری لوگوں سے بات ہوئی، کچھ لوگوں نے علاج کروایا، سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، ہر ایک چیز 100% ہونے کے باوجود ان بچیوں کو حمل نہ ہوا۔ تو اس وقت میں پریشان ہوا۔ پھر میں نے ایسی کچھ بچیوں سے جب کچھ سوالات کیے، کچھ لڑکوں سے سوالات کیے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا مجھے سامنے آئی جو چیز، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس چیز کو لوگ لذت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بہت ضروری ہے اور یہ چیز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا حمل نہیں ٹھہرتا۔ کچھ بچیوں کا ٹھہر جاتا ہے، ان کی بچہ دانی بہت مضبوط ہوتی ہے، مگر یاد رکھیں جن بچیوں کی بچہ دانی، مثلا جن کے بچے ضائع ہوتے ہوں، ان کے ایگز کی پرابلم ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، جن کو پہلی بار میں حمل نہ ہوتا ہو، ان بچیوں کے ہزار مسئلے ہوتے ہیں۔ ان کی بچہ دانی کمزور ہوتی ہے، ایگز کمزور ہوتے ہیں، کسی کو ورم اور سوزش کا مسئلہ ہوتا ہے جو کہ علاج ہونے کے بعد بھی وہ موجود رہتا ہے، اس کے اثرات موجود رہتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کو کوئی زخم لگ جائے تو جب وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے تو زخم تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر اس جگہ پر نشان موجود رہتا ہے۔ اگر سردیاں آ جائیں تو وہاں پر تکلیف ہوتی ہے، ہڈی ٹوٹ جائے تو پھر وہاں پر 100% ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بیماریاں تو ختم ہو جاتی ہیں، مگر ان کے اثرات وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ جب سیکس کیا جاتا ہے تو جب مرد فارغ ہوتا ہے تو اس کا جو مادہ ہے عورت کی بچہ دانی کے نزدیک جا کر گرتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ دانی کے اوپر گر گیا، ٹھیک ہے، یا بچہ دانی کے نزدیک گیا تو سمجھ لیں کہ حمل 100% نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ گرافکس میں جا کر دیکھیں، کہیں پر بھی سرچ کریں، تو اس کے بعد اس کو آگے جانے میں ٹائم لگتا ہے۔ اس کے اندر جو سپرمز ہوتے ہیں ان کو اپنے مقام پر پہنچ کر ایگ میں انٹر ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ کچھ کا 4 گھنٹے ہے۔ یہ آپ کے سپرم پر ہوتا ہے کہ آپ کے سپرم کتنے صحت مند ہیں۔ یہ مرد کی یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے۔ مرد سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے سپرمز جو ہیں وہ 50% تو ہے، تو صحیح نا میرے بھائی، اللہ کے بندے، پہلے صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ صحت مند نہیں ہے تو 50% بھی بیکار ہے۔ دوسرا، آپ کے فارغ ہونے کی جو تھرو ہے وہ بھی آپ کی صحت پر ہوتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سپرمز ٹھیک ہیں، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ان کا اعضا تناسل جو ہے اس میں اتنی زیادہ اکڑاؤ نہیں ہوتی، پھر ان کا تھرو اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے جو ہے منی، میں آج اس ویڈیو میں کوئی بھی پردے میں بات نہیں کروں گا، معذرت، کیونکہ میری مجبوری ہے اس میں بات کرنا۔ بہت زیادہ لوگوں کے میرے پاس مسائل آ رہے ہیں اور میں ہر کسی کو اکیلے یہ بات نہیں بتا سکوں گا۔ تو جو منی ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں جا سکتی، سفر بہت لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک جو جراثیم ہے وہ زیادہ سے زیادہ، بہت طاقتور جراثیم، زیادہ سے زیادہ 2 دن تک زندہ رہتا ہے، مگر وہ 2 دن تک کام نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ رات میں ہی کام کرے گا، یعنی زیادہ سے زیادہ 7-8 گھنٹے میں ہی، مثلا اگر وہ اپنی جگہ پر پہنچ جائے، ایگز کے پاس پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، نہ پہنچے تو اس کے بعد غور کیجئے نا، پھر عورت نے صبح اٹھ جانا، اگر رات کو لیٹ بھی جاتی ہے تو صبح اس نے اٹھنا ہے، وہ حصہ ہی چینج ہو جانا، تو پھر وہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ تقریباً 10% رہ جاتی ہے اس جگہ پر پہنچنے کی، تو 2 دن تو ویسے ہی اس کے ختم ہو جائیں گے۔
جو سفر اس نے 1 گھنٹے میں طے کیا اس پر ہم نے وہ 2 دن میں بھی طے نہیں کر سکتا تو اس سے پہلے ہی وہ مر جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں، یعنی کہ عدد تناسل کا اکڑاؤ ٹھیک نہ ہونا، دوسرا پوزیشن ٹھیک نہ ہونا، اپنی عدد تناسل میں سے جو مادہ نکل رہا ہے اس کا تھرو اچھا نہ ہونا، ٹھیک ہے، ان وجہ سے حمل نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچیاں جو ہیں ان کو فارغ جب ہوتی ہیں، جب مادہ اندر جاتا ہے تو فارغ ہوتی ہیں، تو قدرتی طور پر وہ خود نہیں کرتی، پہلے بتا دوں یہ قدرتی کچھ بچیوں میں ہوتا ہے۔ اب تو تقریباً ساری بچیاں اگر یہ نہ کریں تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کچھ مرد حضرات تو یہ کہتے تینوں مزہ نہیں آیا، وہ اس کو الٹا گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو کچھ لڑکیاں تو اب ایکٹ کرتی ہیں یہ چیز کرنے کا، ورنہ اگر آپ غور کریں تو پچھلے دور میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ایک عورت سکون سے ہم بستر ہوتی تھی اور وہیں پر سو جاتی تھی، صبح فجر سے پہلے اٹھ کر وہ غسل کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ جب کوئی گندا کام ہی نہیں کرنا تو ہاتھ اور منہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ٹھیک ہے۔ مرد بھی آتے تھے، ہم بستر ہوتے تھے، اٹھ کر اپنے ہاتھ وغیرہ کو دھو کر، اکثر مرد رات کو ہی غسل کر لیتے تھے اور عورت لیٹی رہتی تھی، عورتیں بھی کچھ غسل کر لیتی تھی، مگر ان لوگوں کی صحت بہت ہی اچھی ہوتی تھی، ان کا جو منی کا تھرو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ آج کل کے لوگوں کی یہ چیز نہیں ہے، 90% جو آج کل کے لڑکے ہیں وہ غلط کاریوں کی وجہ سے یہ چیز ختم کر چکے ہیں، اپنا تھرو پہلے ہی ختم کر چکے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں اس چیز میں بہت، تو عورت جب فارغ ہوتی ہے تو وہ زور لگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ زور لگاتی ہے تو شاید کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ آپ ہم بستر ہو رہے ہو تو آپ کی وائف کو جو ہے کھانسی آ گئی ہو، تو اگر ایسا ہوا ہوگا تو لازمی آپ کو یاد ہوگا کہ کھانسی آنے کی وجہ سے ایک دم جو آپ کا نفس اس کے اندر موجود تھا وہ باہر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو باہر آ جائے گا یا آدھے سے زیادہ باہر نکل جائے گا، یعنی اندر سے ایک دم سے جیسے چیز باہر، جیسے چھینک ہے، چھینک آتی ہے تو انسان کے ناک کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھانسی میں ایک زور اتنا زیادہ لگتا ہے وجود کا کہ اندر جو بلغم ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب عورت فارغ ہوتی ہے تو اتنا زور لگاتی ہے اور اپنی جگہ سے اتنا زیادہ ہلتی ہے کہ پہلے ہی مرد کا جو نفس ہے وہ نارمل ہے، اکڑاؤ بہت زیادہ نہیں ہے، بہترین اکڑاؤ نہیں ہے، اس کے بعد اس کے جو مادے کی تھرو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے، اوپر سے عورت نے یہ چیز کر دی تو خود سوچے کہ وہ مادہ وہاں تک کیا پہنچے گا۔ جیسے ہی آپ ہم بستر ہوں گے، اس کی مین نشانی بھی آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بچیوں کو بھی پتہ ہوگا، جیسے ہی ہم بستر ہو گے فارغ ہو کر باہر نکلیں گے مادہ باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ مادہ باہر آ گیا تو آپ کا مادہ تقریباً تو سارا باہر آ گیا، اس میں جو 1,00,000 2,00,000 جراثیم تھے اس میں سے 5,000 بھی جراثیم اندر نہیں بچتے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہی یہ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ 1,00,000 1,50,000 جراثیم میں سے کچھ 100 جراثیم اپنی جگہ پر پہنچتے ہیں اور کچھ 100 میں سے ایک جراثیم اپنی چیز کو مکمل کرتا ہے۔ اب اس میں سے لاکھوں سے زیادہ جراثیم تو آپ نے باہر نکال دیے ایسی حرکتوں میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر میں کھلی ڈلی بات کرتا ہوں کہ آپ فارغ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور فوری طور پر عورت بھی اٹھ گئی ہے، کسی اور طریقے سے کچھ اور ڈرامے شروع کر دیے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، تو آپ کو حمل ہو کیا خاک ہوگا، حمل کیسے ہوگا؟ 100 ڈرامے آج کل کے لوگوں نے شروع کر دیے اس چیز کے اندر، لوگوں نے اس چیز کو اتنی بڑی لذت بنا لیا ہے کہ خدا کا خوف کریں۔ اگر آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں تو سیدھا صاف طریقہ بتانے لگا ہوں، عورت بالکل سیدھی لیٹے، اس کے بعد اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ اونچا ہو، یعنی کمر کے نیچے کوئی سرہانہ ہو اس کے، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ فارغ ہوں تو عورت زور نہ لگائے، ایک نارمل طریقے سے فارغ ہو، وہ یہ قدرتی عمل ہے، آپ کے زور لگانے سے فارغ نہیں ہونا، یہ میرے قدرت والے کا کمال ہے کہ جب آپ فارغ ہوں گے، مرد جب فارغ ہوگا عورت آٹومیٹکلی فارغ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ بھی آج کے دور میں موجود ہیں کہ جن کی ٹائمنگ صرف اور صرف 30 سیکنڈ ہے، ان کی بھی عورتیں فارغ ہوتی ہیں۔ یہ میرے مالک نے ایک ایسا کرم کیا ہے عورت ذات پر کہ وہ تکلیف میں نہ رہ سکے بیچاری، ورنہ جو اگر ایسی بات ہوتی تو جو ٹائمنگ آج کل کے مردوں کی ہے نا، پھر 90% کیا 95% عورتیں فارغ ہی نہ ہوتی، مردوں کی جان کو کیا میں کہہ سکتا ہوں، مگر یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ بالکل سیدھا لیٹیں، اس کے بعد مرد اوپر آئے، ہم بستر ہو،
عورت سے کوئی ایسا کام نہ کروائے جس کی وجہ سے اس کو منہ دھونا پڑے یا ہاتھ دھونے پڑیں، ٹھیک ہے۔ ہم بستر ہونے کے بعد کم سے کم بھی 15 سے 20 منٹ وہ عورت اسی جگہ پر اسی حالت میں اپنے اوپر کپڑا کر کے لیٹی رہے، تاکہ وہ جو جراثیم آپ کے، یعنی کہ آپ کا تھرو اتنا اچھا نہیں ہے، اگر آپ کا تھرو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کیسے اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس سے آپ کو آپ کی بیوی کو زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔ مگر کچھ بیچاری عورتوں کے وجود کے خلیات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چینج ہو جاتے ہیں، وہ اسی کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ حصہ اونچا ہوگا تو آپ جب ہم بستر ہوں گے تو اس حصے کی وجہ سے، اونچا ہونے کی وجہ سے منی کو آگے جانے میں مدد ملے گی اور منی باہر نہیں آئے گی۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ کی منی تو زیادہ تر باہر آ گئی اسی وقت، وہ منی باہر نہیں نکلے گی، وہ اندر ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنی جگہ پر سیٹ ہونے میں یہ ایک چیز بتا دوں کہ منی سے سپرم کب خارج ہوتے ہیں؟ جب منی پتلی ہوتی ہے، مگر اس کے پتلے ہونے کا ایک ٹائم ہے۔ اگر آپ نے کبھی رپورٹ کروائی ہو تو آپ کو ڈاکٹر یہ کہے گا، لیبارٹری والا، کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ یہ مادہ مجھے دیں، کیونکہ 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر یہ پتلا ہو جائے گا۔ تو میں نے اس کے جراثیم کو چیک کرنا ہے پتلا ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کا ایک ٹائمنگ ہے باہر کی، مگر عورت کے وجود کے اندر ایک گرماہٹ ہوتی ہے، اس گرماہٹ کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، مگر پھر بھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ پتلا ہو جاتا ہے۔ یہ اس قدرتی ٹائم ایک بتا رہا ہوں جو اللہ کی ذات نے نظام بنایا ہے، اس کے مطابق وہ تقریباً اتنی پتلا ہو کر اپنی جگہ پر جانا شروع کر دیتے، مگر وہ مکمل پتلا اتنی دیر میں ہوتا ہے۔ مگر عورت جب 15-20 منٹ اس طرح لیٹی رہتی، مادہ نہ باہر آنے کی وجہ سے جو طاقتور جراثیم ہیں وہ آگے کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں، وہ جسم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ وہ پھر عورت کے کھڑا ہونے سے وہ باہر نہیں آتے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اگر آپ عورت کو، اور یہاں ایک بہت خاص بات بتا دوں کہ عورت واش روم وغیرہ کر لے، ہر چیز سے فارغ ہونے کے بعد یہ چیز کرے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں اکثر عورتیں اسی وقت اٹھ جاتی ہیں، اور یہ تو ویسے ہی ایک ایسا طریقہ ہے کہ مثلا آپ اگر پرانی کتابوں میں پڑھیں یا حکیموں سے پوچھیں تو آپ کو ڈاکٹرز بھی یہ چیز بتائیں گے کہ اگر عورت ہم بستر ہونے کے فوراً بعد اٹھ جاتی ہے اور جا کر واش روم کرتی ہے یا پیروں کے بل بیٹھ جاتی ہے تو اس کو حمل نہیں ہوتا۔ یہ حمل کو ضائع کرنے کا ایک طریقہ ہے قدرتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، وہ عورت وہاں پر لیٹی رہے کم سے کم، میں 15-20 منٹ کہہ رہا ہوں، مگر یہ اس بچی کی ہمت ہے کہ وہ کتنی دیر اپنے آپ کو بالکل سیدھا اور اس تکیے کے اوپر رکھ سکتی ہے۔ اگر وہ آدھا گھنٹہ رکھتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے نہیں، وہیں پر سو جائے، ٹھیک ہے۔ صبح اٹھ کر جو رفع حاجت کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ کرے۔ اس کے بعد بہترین ٹائمنگ جو ہے وہ ماہواری ختم ہونے کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دن کے بعد جب آپ ملیں تو اس سے لے کے تقریباً 8-10 دن تک آپ اگر روزانہ ہم بستر ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے 15 دن اگر آپ ڈیلی بھی ہم بستر ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت بہترین ایک چیز ہے، اور اگر پہلے 15 دن نہیں تو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ عمل ضرور ہوگا، اور اس سے جو ہے یہ ایک پرابلم آپ کی ختم ہوگی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے جو عورت کو حمل نہیں ہوتا، یہ جادو ٹونے کے علاوہ ہے۔ اینڈ میں ایک چیز بات بتا دوں، جادو ٹونے والی بچیاں، اٹھڑا والی بچیاں نہیں، کہ وہ بچیاں جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بھی وہ ماں نہیں بن پا رہی، تو یہ ان کے لیے ہے۔ برائے مہربانی اگر میری کسی بچی کو، بہن کو میرا لہجہ، میری باتیں غلط لگی ہوں یا الٹ لگی ہوں یا کوئی بات ایسی لگی ہو جو بے شرمی کی حد میں آتی ہے تو معاف کیجیے گا، مگر یہاں میری مجبوری ہے آپ سے اس طرح بات کرنا، کیونکہ اگر میں پردے میں بات کروں گا یہاں پر تو سیدھی سیدھی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ماشاءاللہ ہمارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ میری ڈیلی پڑھائی کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ یہ کیا ڈیٹ ہے، تو پھر بھی نیچے کمنٹ آیا ہوتا ہے کہ یہ کس ڈیٹ کی پڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت بہت ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو چیز کو سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، تو وہ یہی بات کرتے ہیں، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مگر یہاں پر سیدھی باتیں میں نے اسی لیے کی۔ تو اللہ کی ذات آپ کو بہترین عمر دراز والی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرا رب العزت کسی چیز کو آپ کمی نہ دے، صدقہ پنجتن پاک کا آپ کو ہر طرح کی خوشیاں عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔